بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ دعا قید خانہ میں پھنسا ہوا یا کوئی پریشانی ہو یا کام کی وجہ پریشان ہے تو اس وظیفے کے کرنے سے یہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، جس کا ذکر آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے لیے سمندروں کی تہوں میں قید خانہ تیار کیا اور پھر اپنے نبی کو اس قید خانے میں رکھا اور پھر ان کو اس قید سے رہائی عطا فرمائی۔ وہ کون سی دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس قید خانے سے نجات دی تھی؟ اور آپ بھی اس دعا سے اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کروا سکتے ہیں جس سے آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی؟ یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دعا سیکنڈوں میں قبول ہوگی۔ یاد ہے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کی تصدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو کس دعا کی برکت سے کسی قید سے نجات دی، لیکن اس سے پہلے آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں دعا کی قبولیت کے چند اوقات اور مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان اوقات میں دعا کریں تو جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ اسی طرح حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتیں، ایک اذان کے وقت، دوسری بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ دوستو، یہ بات کبھی بھی نہیں کہنی چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تھے چند اوقات، مقامات جو دعا کی قبولیت کے ہیں، تاکہ آپ کی دعا جلد قبول ہو جائے۔ تو چلاتے ہیں اپنے آج کے اصل موضوع کی جانب اور آپ کو بتاتے کہ ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں وہ نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اور جس دعا کا ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ دعا ہے دعائے یونس علیہ السلام، جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد ہے کہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورۃ انبیاء کی مشہور آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ
ہے اور مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام کو یاد کیجیے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ اور سورۃ انبیاء آیت نمبر 83۔ قرآن حکیم کی اس آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکلات میں پھنس گئے، مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مشکلات سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ دوستوں سے یہی وجہ ہے کہ کافرین ہر مشکل اور پریشانی میں آیت کریمہ کی کثرت کی تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، آپ اللہ پر یقین کے ساتھ اس آیت کی کثرت شروع کر دیں تو اللہ پاک آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آپ کو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بھی مختصر بتاتے ہیں۔ اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق موصل کے علاقے طنوع والوں کی طرف سے مبعوث فرمایا تھا۔ آپ اپنی قوم کو ایمان توحید کی دعوت دیتے رہے لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی ہے۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ مشکل سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جو انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے قید خانے سے اللہ کو یوں پکارا۔ اور سورۃ انبیاء ترجمہ: بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ دوستو، یاد ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی۔ کسی نبی، ولی یا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کا وسیلہ پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، یعنی جو کلمہ توحید ہے، اور کہا یعنی سبحانک، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، پھر انی کنت من الظالمین، اپنی غلطیوں کا اقرار ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ
اے اللہ میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا اور مجھے اس قید خانے میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں، اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں غم قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، جس کی مدد سے آپ کی ہر دعا انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اسی دعا کے بارے میں فرمایا، یہ اسم عظیم بھی ہے، اس لیے جب بھی دعا مانگیں تو پہلے اس دعا کا ورد کریں، اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ یاد ہے کہ آیت کریمہ اپنے اندر بڑی برکات رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خود دار ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے حضرات اسی دعا کے بارے میں فرمایا، یہ اسم اعظم بھی ہے، اسی لیے جب بھی دعا مانگیں تو پہلے اس دعا کا ورد کریں، اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ یاد ہے کہ آیت کریمہ اپنے اندر بڑی برکات رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خود دار ارشاد فرمایا کہ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مچھلی کے پیٹ میں مدد فرمائی۔ اس آیت کے وسیلے سے اللہ پاک مومنوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرماتا رہے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے، گھریلو پریشانی ہو جائے، کاروبار کا مسئلہ ہو یا پھر ملازمت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو جائے، تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔